دوسری جو بات ہے جو گزشتہ بھی آپ حضرات کے سامنے مختصراً گھریلو مسائل کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا، اور جو ہمارے اس تفسیر کا ایک اہم جز بھی ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، میں نے بتایا گزشتہ کہ مرد پر شادی ہونے کے بعد ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیوی بچوں کی ہوتی ہے۔ مرد پر شادی ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ بیوی بچوں کی بھی ہوتی ہے۔ ماں باپ کا خیال رکھنا فرض ہے تو بیوی بچوں کا خیال رکھنا واجب ہے۔ ساتھ یہ نہیں کہ وہ الگ ہی الگ، دونوں کے خیال رکھنا واجب ہے۔ لیکن عورت کے لیے ماں باپ دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں، شوہر پہلا نمبر پر آ جاتا ہے۔ اللہ رسول کے بعد شوہر، اسی لیے 4 فرائض جو حضور نے بیان کیے نارمل عورت کو، وہ عورت جس کے پاس مال نہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے مال کا ہونا شرط ہے، صاحب نصاب کا ہونا شرط ہے، مال نہیں۔ حج بے حج تو من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس مال ہوگا وہی حج کرے گی۔ اب دونوں نہیں ہیں، کلمے والی ہیں، اس پر کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں۔ کیا کیا فرائض ہیں؟ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها وحفظت نفسها دخلت الجنہ۔ 4 کام کر لو جنتی بن جاؤ گی۔ 4 کام کرنا ہے، کیا؟ نماز پڑھ لو 5 وقتہ، رمضان کا روزہ رکھ لو، 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام اپنی شوہر کی بات مانو۔ کیسے مانے؟ اتنا مانو، اتنا مانو، اتنا مانو۔ حدیث پاک میں ہے اگر شوہر بیکار کام کا حکم دے، جیسے مثال کے طور پر حدیث میں خود یہ بات موجود ہے، سفید پہاڑ کو ہٹا کر کالے پہاڑ پر رکھو، کالے پہاڑ کو ہٹا کر سفید پہاڑ پر رکھو، کہہ رہا بیکار کام ہے نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے۔ بیکار کاموں کا حکم دینے والے کا انجام کیا ہوگا وہ الگ چیز، وہ الگ میٹر۔ لیکن بیوی اتنی مطیع اور فرما بردار ہونی چاہیے، کہہ رہا ہے تو کرے، یہ سوچ کر کرے کہ شوہر کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے رسول کے ذریعے سے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھئی جہاں عورتیں ہوتی ہیں وہاں عورتوں کی ذمہ داری بتائی جاتی ہے۔ کل ہم نے شوہروں کی ذمہ داری بتائی جمعے میں، جمعے میں ہم ان کو کہتے ہیں، یہاں ہم آپ کو کہتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی صرف مفتی صاحب جو ہیں وہ عورتوں کو کہتے رہتے ہیں، مردوں کو کچھ نہیں کہتے۔ مردوں کو ہم کہتے نہیں کہتے، آپ جمعے میں آئیں گے تبھی تو پتہ چلے گا مردوں کو ہم کہتے کہ نہیں کہتے۔ مردوں کی بھی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، بھئی وہ اگر ذمہ داری پوری نہ کرے وہ شوہر بننے کا حق ہی نہیں رکھتے۔ میں نے کہا شوہر بننے سے پہلے شوہر بننا سیکھو۔ اسی طرح آپ سے یوں کہہ رہا ہوں بیوی بننے سے پہلے بیوی بننا سیکھو۔ ہر بچی کو جب رخصت کریں اس وقت میں یہ نصیحت کرنی چاہیے، بیٹی تم یہاں بیٹی بن کر رہی، اب جہاں جا رہی ہو وہاں بہو بن کر جا رہی ہو۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، ہمیشہ آپ اپنے مخاطب میں جو ہوتے تھے ان کی ذمہ داری کو بڑے شد و مت سے سمجھایا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت تھی، مہاجرین سے کہتے تھے دیکھو بھائی تم جماعت میں جا رہے ہو، یاد رکھنا اگر کوئی اپنا پکا کر کھا لیا، گشت کر لیا، اپنا پکا کر کھا لیا، آدھی دعوت اس نے انجام دے دی۔ اگر گشت کر لیا آدھی دعوت ہو گئی۔ یعنی حضرت یہ فرماتے تھے آدھی دعوت تمہارا اپنا کھانا کھانا ہے۔ ترغیب تو یہاں یہ دیتے تھے جاتے ہی فوراً جو ہی مسجد میں تم اپنے بستر رکھو، پہلا کام چولہا جلا دیا کرو اور ہانڈی پہ پانی رکھ دیا کرو، اور تاکہ ہر آنے والے کے طرف
तुम्हारा इशराफ ना रहे। कौनती बाबू कितने साथी पूछते ही हमें लोग नहीं हमारा 11 चाय बस हुए, हम साथी पूछ रहे थे, हमने चाय कब पूछी, हमने तो आपसे ये नहीं कहा, इसलिए कि नहीं 2 शुगरलेस से 11 विद शुगर। क्या कह रहे हैं आप? मैंने पूछा आपसे कितने साथी हैं, कितने चाय नहीं। तो इसका मतलब ये है कि भाई आप चाय की पर फौरन आपने ऑर्डर दे दिया, इसे इशराफ कहते हैं। तो हजरत ने फरमाया इशराफ नफ्स से तुम लोगों को बचना है तो सबसे पहले तुम अपना चूल्हा जला दिया करो। तो लेकिन अंसार यानी मकामी साथियों से कहा करते थे खबरदार खबरदार, खुसूसन मेवातियों से खबरदार, जिस दिन जमातें तुम्हारे गांव में आकर चूल्हा जला दें, समझो कि उस दिन से तुम्हारे घरों के चूल्हा बंद होना शुरू हो जाएंगे। मोटे दिमाग वालों को मोटी बातें समझानी पड़ती हैं, छोटे दिमाग वालों को छोटी बात समझानी पड़ती है, नॉर्मल दिमाग वालों को नॉर्मल बात समझानी पड़ती है, जो अब नॉर्मल होते हैं उनको अब नॉर्मल बातें समझानी होती हैं। तो उन लोगों को जब तक इतना हेवी डोज वाली बात नहीं बोलोगे उनके दिमाग में बात चढ़ेगी नहीं। आप कहोगे इसकी फजीलत है, फजीलतें वो सब समझते भी नहीं, वो लोग लेते भी नहीं, वो वईदे लेते। बशीर उनके लिए जो लोग समझदार हैं, नजीर उनके लिए जो लोग ना समझ हैं, कम समझ हैं। बाज लोगों को डराने से डर बैठता है, बाज लोगों को तरगीब से शौक पैदा होता है। तो दोनों का मिजाज अलग अलग। तो ये लोग डराने से डर, तो आपने ये डरा रखा। चुनाचे मेवात में आज भी जमात आए कोई चूल्हा जला दे, तारीख में चंद ही वाकयात ऐसे मिलेंगे जिसमें आप उंगली से गिना कर यूं कह सकते हैं चूल्हा इन लोगों ने जला दिया। तो इसी तरह मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मर्दों से हम मर्दों की बातें, मैं मर्दों से कहता हूँ 3 बातें तुम औरतों को मत बताया करो, और औरतों से कहता हूँ 3 बातें तुम मर्दों को मत बताया करो। अब भाई मर्दों से कहेंगे वो 3 बातें क्या हैं, औरतों से कहेंगे वो 3 बातें क्या हैं। हम थोड़ी मर्दों के सामने अगर 3 बातें औरतों की बता दिए, क्या बोलो जी, और वो नो पूछ सकती हल्लो। औरतों के सामने मर्दों की 3 बातें बता दिए, क्या बोलो जी, वो पूछ लेंगी। बे अल इंसान हरीसुन लिमा मुनिआ, जिस चीज की मना की जाती है उस चीज का हिर्स बंदे के अंदर पैदा हो जाता है। इसलिए मैं मस्तूरा से यूं अर्ज कर रहा हूं, आप अपना काम है इताअत का करो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी इताअत वाली, ये अलग चीज है। मर्दों के जिम्मे है कि आपकी तरबियत, आपकी तसल्ली, आपकी जरूरतों को पूरा करना। कव्वामून अला निसा को लोग तर्जुमा कर लेते हैं, लोगों पर कवि हैं, कवि नहीं कव्वाम कहते हैं। असल में अर्रिजाल कव्वामून अला निसा, औरतों की जरूरतों को पूरा करने वाले, औरतों के हाजत को पूरे करने वाले, औरतों को बाहर चलने से फिरने से रोक कर खिलाने वाले पिलाने वाले, इनको कहते हैं कव्वाम। कव्वाम ये नहीं कहते कि मजबूत ताकतवर तो अपनी जगह पर है ही, तो इसका मतलब क्या ताकतवर से मुराद मारते हुए फिरो। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं मस्तूरात इन 4 अमल को, पहला अमल नमाज का एहतमाम, ये इन चीजों से देखो, नमाज का ताल्लुक तुम्हारे रिश्ते से भी है। जैसे फरमाया मर्द जाएगा कमाने के लिए बाहर, औरत पाबंदी से घर में नमाज पढ़ेगी। उलमा कहते हैं मर्द अगर बाहर एहतमाम से नमाज पढ़े कमाए, औरत एहतमाम के साथ घर में बाकायदा नमाज का एहतमाम करे, ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुकुक। अब ये आयत में अजीब बात है, ला नस्अलुका रिज़्क़ा क्या मतलब? हम आपसे रिज़्क़ का मुतालबा नहीं करते। भाई अल्लाह तो मुतालबा कभी किया ही नहीं, कहां कर रहा है अल्लाह मुतालबा? वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुक। जाहिरी तर्जुमा क्या? हम आपसे रिज़्क़ का मुतालबा नहीं करते। उलमा ये फरमाते हैं कि इतना रिज़्क़ का तो अल्लाह वादा करता है जितने में तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी। तुमसे ना हमारे रास्ते में सदक़े का मुतालबा है, ना ज़कात का मुतालबा है, ना फितरे का मुतालबा है। जितनी जरूरत है उतनी तो तुम्हारी जिंदगी चलती रहेगी। ये है ला नस्अलुका रिज़्क़ा। अल्लाह ताला जरूर उस इंसान की जरूरत को पूरा करेगा जिसकी बीवी नमाजी होगी। बीवी अगर नमाजी हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो घराना कभी भूखा हो जाए।
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس گھر میں فاقہ آ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس گھر میں چولہا بجھ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بچے بھوکے رہ جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ گھر والے کھانے کے لیے ترسنے لگے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ گھر والے بے چین و بے قرار ہو کر سڑکوں پہ اتر آئے، اس لیے کہ اس وقت کیوں عورتیں بے نمازی، مرد بھی بے نمازی. اللہ تعالیٰ وعدہ کہاں سے پورا کرے گا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. اسی لیے حدیث قدسی ہے وَإِن سَلَّمْتَنِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، میری ضرورت تو پورا کر، تیری ضرورت میں پورا کروں گا. تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا کام آپ حضرات کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں، اور خیال رکھ کر آپ اپنے گھریلو زندگی میں نماز کہتا ہے. بہت سارے خواتین پریشان رہتے ہیں، حضرت ہمارے مرد ہماری بات سنتے نہیں، بات مزاج نہیں جڑتا، تو ہمیشہ اس دیواجی زندگی میں عجیب و غریب پریشانی رہتی ہے. بھئی خوشحالی کیسے بنائے؟ ان کے لیے ایک نسخہ ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کے نماز ہی میں اتحیات کے بعد درود کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں گے، دعائے معصورہ کے بعد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ 11 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں. شادی شدہ عورتیں انشاءاللہ اللہ اس کا اہتمام کریں، روزانہ کا معمول بنا لیں. اگر صبح و شام بھی پڑھ سکتے صبح و شام پڑھو، یا شام میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، 11 مرتبہ پڑھو، تو انشاءاللہ اختلافات ختم ہو جائیں گے، گھر کے اندر سے اتفاق شروع ہو جائے گا. دوسرا عمل، فجر کی 2 رکعت سنت مردوں سے کہیں کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں. فجر کی 2 رکعت سنت مردوں سے کہیں خصوصاً وہ گھر میں نماز پڑھیں. گھر میں سنت پڑھنے کے 3 فائدے. سب سے پہلی بات، گھر کے اندر کا اختلاف ختم ہو جائے گا، میاں بیوی کے درمیان کا چٹ پٹی انبنی ختم ہو جائے گی، دونوں ہم راز بن جائیں گے، ہم درد بن جائیں گے، ہم سر بن جائیں گے، ہم نظر بن جائیں گے، ہم سوچ بن جائیں گے، ہم خیال بن جائیں گے، ہم فکر بن جائیں گے، ہم جذبہ بن جائیں گے. یہ ہو جائیں گے انشاءاللہ، جسے کہتے ہیں نسبت اتحادی. نسبت اتحادی، وہ نسبت اتحادی ان دونوں کو نصیب ہوگی اس وقت میں جبکہ ان کے مرد فجر کی نماز کی سنت گھر میں پڑھیں. اور حدیث پاک میں اور ایک فائدہ کیا بیان کیا گیا؟ رزق میں برکت ہوگی. پہلا کام تو گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، دوسرا کام رزق میں برکت ہوگی، تیسرا کام دین پر استقامت ملے گی انشاءاللہ. تو مرد حضرات سنت پڑھیں گھر میں، اور مستورات 2 رکعت نماز پڑھیں، اور یہ عمل کریں جو عمل بتایا گیا. پھر اس کے بعد ہر نماز کے بعد یا ودودو یا لطیفو، یا ودودو یا لطیفو، یہ 21 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں. انشاءاللہ اگر شوہر کا دل سخت ہو گیا، بے رحم ہو گیا، بے شرم ہو گیا، بے حیا ہو گیا، بے غیرت ہو گیا، بے مروت ہو گیا، سب انشاءاللہ اللہ درست کر دیں گے. اسی طرح مردوں کو عورتوں کے لیے بھی، عورتیں بعض مرتبہ الٹی ہو جاتی ہیں، چڑچڑی پڑی، یہ بیچارہ رکوع کرے تو سجدہ کرو کہتی ہیں، سجدہ کرے تو پیر ہی پر پڑے رہو کہتی ہیں. ایسا نہیں. بعض خواتین کو عورتوں کو تابع دار بنانے کا شوق، اور یہ ہمیشہ زندگی میں ملعونہ بن جائیں گی جو عورتوں کو تابع دار بنا کر حکم پر چلاتی ہیں. اس پر لعنت ہوتی ہے. امام کو کبھی مقتدی نہیں بنانا، مقتدی کبھی امام نہیں بننا. کیا مطلب؟ ارے بھئی امام اگر مقتدی بن جائے، مقتدی امام بن جائے، کیا مطلب؟ مقتدی چلا گیا آگے، مقتدی کی نماز ہوگی. میں نے قبول کیا، شوہر کے تابع دار ہو کر ہم نے جب اپنی ازدواجی زندگی کو شروع کیے ہیں، ہمیں تابع دار ہو کر ہی رہنا چاہیے. اسی میں ہمارے لیے عافیت بھی ہے، راحت بھی ہے، عزت بھی ہے، اور ہمارے لیے ترقی بھی ہے. اس لیے تمام خواتین اس بات کا خیال رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی خیر کا معاملہ کرے گا.
اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.